گئی ہے دوم ہر طرف خوشبو بکھر گئی ہے گلستان وقت میں. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، ماں اور بہنوں، بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پروگرام بہت اچھا ہوا. بلا شبہ اس میں آپ کے لگن اور جو اساتذہ ہیں ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور بچوں کو خوب ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں نے جو کچھ پیش کیا وہ ہر طرح کی چیزیں تھیں. وہ ایمانیات سے متعلق بھی تھے، اخلاقیات سے متعلق بھی تھے، عبادات سے متعلق بھی تھے، آداب کے متعلق بھی تھے اور قرآنیات بھی تھی. ساری چیزیں بڑی اہم ہیں اور ایسی ہیں جسے ہمیں اپنے سینے سے لگانا ہی ہے. چونکہ یہ بچوں کا جلسہ ہے اس لیے میں آپ تمام حضرات کو ایک بچوں کا واقعہ قرآن سے سنا کر کے میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آپ بھی تھک چکے ہیں اور بچوں کے ایک امنگ ہے لیکن اس کی ایک لمٹ رہتی ہے کہ وہ کب تک بیٹھ سکتا ہے. تو یہ جو ابھی ہم نے قرآن کے ایک سورے کے ابتدائی آیات پڑھی، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو میخوں والے ہیں، بروج والے ہیں، برجوں والے آسمان کی قسم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور وعدے کے دن کی قسم. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود مارے گئے. اس میں یہ کچھ آیات تقریباً 8 سے 9 آیات جو ہے اصحاب اخدود کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. میں اس پورے سورے کی باتیں نہیں بیان کروں گا، بس صرف ایک بات آپ سامنے رکھیں کہ یہ اس سورے میں گڑھے کھودنے والے اور اس میں جلائے جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے. اور یہ تذکرہ قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ احادیث میں بھی ہے. اور ان کے احادیث بیان کرنے والے حضرت خباب ابن عرت ہیں اور دوسرے صحابہ صہیب رومی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں بہت ستائے گئے تھے. اس پورے واقعے میں ایک بچے کا بلکہ 2 بچے کا بڑا تذکرہ آیا ہے اور ان دونوں بچوں کا بڑے نرالے انداز میں قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ دونوں بچوں کا کردار دیکھیے آپ. اصل میں یہ جو واقعہ ہے قرآن کتاب قصے اور کہانی سنانے کی نہیں ہے. اس میں جو واقعات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہمارے آپ کے سارے لوگوں کے لیے عبرت، نصیحت اور آگے کے لیے ہم کو راستہ دکھانے کی چیز ہے. اس میں یہ سارے واقعات صرف کسی واقعے سے متعلق نہیں ہے. اس واقعے میں ایک بچے کا واقعہ ہے. ایک بچہ کس طرح سے پروان چڑھتا ہے، کس طرح وہ سیکھتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ایک داعی بنا دیتا ہے، پھر کس طرح ایک پوری قوم کو اس کی وجہ سے ایمان نصیب ہوتی ہے. مگر وہ پورے تفصیل بیان کرنے سے پہلے بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ یہ جو بچے آپ کے پاس ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان کی اگر قدر نہ کریں گے،
ان کی صرف جسمانی ساخت، ان کی جسمانی ساخت یعنی کہ اس کے نشو و نما پر آپ صرف دھیان دیں گے، ان کے کپڑوں پر دھیان دیں گے، اس کی شکل و صورت پر دھیان دیں گے، ان کی روحانیت پر، اندر جو روح ہے اس کو کامیاب بنانے، اچھے بنانے، اس کو خوبصورت بنانے کی اگر فکر نہ کریں گے تو دیکھ رہے ہیں آپ کے اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ ان کا نام عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، عبد السلام ہوگا، لیکن اس کے کرتوت مشرکوں جیسے، اس کے کام کافروں جیسے، ان کے کام مرتدوں جیسے۔ وہ ببانگ دوال کسی ایسی مجلس میں کھڑا ہو کر اسلام کے خلاف بولے گا صرف اس وجہ سے کہ اس کے ماں اور باپ نے اس کی تربیت نہیں کی تھی۔ تو یہ ماں اور باپ ہمیں اور آپ کو جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اس کی صرف شکل و صورت کو ہم سنوارے، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ خوبی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ جب نوازا ہے تو اس اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہے اس کو بھی آپ سمجھیے، اور اس ذمہ داری کو اب اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ صرف اس طرح کے رسمی انداز میں بچوں کو تعلیم دینے سے اب کام نہیں چلنے والا ہے۔ ان بچوں کو پابندی سے مکاتب میں بھیجیے، اور مکاتب میں صرف بھیجیے ہی نہیں، جب وہ پختہ عمر کے ہو جائیں تو علماء کی مجلس میں ان کو بٹھائیے، علماء کے ساتھ بٹھائیے، ایسی محفل میں ان کو جمع کریے جہاں پر ان کا نشو و نما، ان کے دماغ پختہ ہو، ان کو ایمان اللہ کے بارے میں صحیح معلومات ہو، وہ اپنے ایمان میں ایسا پختہ ہو جائے کہ اسے اگر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ جل جائے، لیکن اپنے ایمان کا ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آپ کو یہ جو قصہ میں شروع میں بتایا، یہ اصحاب اخدود وہ تھے جن کو جلایا گیا۔ کیا تھا وہ؟ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا، اور اس جادوگر نے بوڑھا ہو گیا جب، تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک کوئی بچہ دے دیجئے تاکہ میرا علم محفوظ ہو جائے، میں اس بچے کو جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچہ اسے دے دیا۔ وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک راہب ملا، ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب یعنی جو کرسچن کہتے ہیں، اس کے جو عالم ہوتے ہیں اس کو راہب کہتے ہیں۔ وہ راہب کی بات سننے کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ راہب کی بات اسے بہت اچھی لگنے لگی۔ وہ اب جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا لیکن دیر سے جاتا تھا، پہلے راہب کے پاس سنتا تھا۔ راہب نے کئی دن تک اس کو دین کی بات بتائی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ بیٹا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا خدا وہ ہے جس نے تم کو، ہم کو، سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی جانب سے بتا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو ایمان قبول کر لو۔ اس راہب کے کہنے سے وہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب لیکن چونکہ بادشاہ نے بھیجا تھا اس کو، اس لیے بادشاہ کے ڈر سے وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا، اور اس راہب کے پاس بھی وہ علم سیکھتا تھا۔ جادوگر کے پاس تھوڑے ٹائم جاتا تھا لیکن اس عالم کے پاس زیادہ دیر رکتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اس جادوگر کو اس پر شک ہوا کہ یہ بہت دیر سے آتا ہے، اس لیے اسے مارنے بھی لگا۔ وہ مار بھی کھاتا تھا وہ بچہ، لیکن راہب کے پاس بیٹھنے سے وہ رکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک روحانی یوں کہیے کہ نور بھر دی۔ ایک دن وہ بچہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جانور نکل آیا جس جانور نے لوگوں کے راستے کو روک دیا تھا۔ اس دن اس نے دل میں یہ کہا کہ میں آج آزما لیتا ہوں کہ سچ کون ہے، سچا کون ہے، صحیح کون ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اے اللہ، اگر جادوگر کے معاملے میں راہب کا دین اچھا ہے، سچا ہے، راہب سچا ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ اور اس نے اس پتھر کو پھینکا۔ وہ درندہ، وہ جانور جس نے راستہ روک لیا تھا، اس پتھر کی وجہ سے مر گیا۔ اب اس کا ایمان پختہ ہو گیا، اور وہ جا کے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا آج سے تم مجھ سے آگے بڑھ گیا بیٹا، اب تم کو جو ہے آزمایا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا،
تمہیں بادشاہ کے دربار میں اور کہیں دوسری جگہ پر تم پر آزمائش آئے گی، دیکھو میرا نام مت لینا، بس تم اب دین کا کام کرو۔ تنہا چلا تھا وہ بچہ، اور پھر وہ دین کا کام کیا کرتا، اس طرح سے وہ دین کی بات تو سکھاتا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعا بنا دی، یعنی اس کی دعا قبول ہونے لگی۔ اب وہ کسی اندھے کے بارے میں دعا کرتا، اندھا ٹھیک ہو جاتا، کسی اور مریض کے لیے دعا کرتا، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اس بچے کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے وہ یہی کہتا کہ دیکھو یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم اور آپ اپنے بچوں کو قصہ سناتے سناتے یہ بتا دے کہ بیٹا ایک سکس مار دینے سے تم نے یوں ہاتھ بلند کیا جیسے تم نے کوئی آسمان کے تارے توڑ دیے۔ سن لے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تم نے اگر اچھے مارکس حاصل کیے تو اللہ کی طرف سے ہے، تم اگر آج نماز پڑھتے ہو تو اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم ناپسندیدہ ہو۔ اس بچے کی یہ خصوصیت ہو گئی، اتفاق سے بادشاہ کے درباری میں سے ایک درباری اندھا ہو گیا، بیماری ہوئی اور اندھا ہو گیا۔ وہ درباری کو خبر ہوئی کہ ایک بچہ ہے جو صحیح کر دیتا ہے، وہ بچے کے پاس گیا، بچے نے کہا کہ سنا ہے کہ تم ٹھیک کر دیتے ہو، دیکھو یہ میں سارا مال و دولت لے کر آیا ہوں، اتنے سونے اور جواہرات ہے، یہ سب تمہارے، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو۔ تو اس بچے نے کہا دیکھو میں ٹھیک نہیں کرتا، تم اگر ایمان قبول کر لو تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ، ہے یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ مال و دولت پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے تیرے دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے میں دعا کروں گا، اور دعا کیا۔ وہ مصاحب یعنی بادشاہ کے دربار کا رہنے والا، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، وہ واپس گھر گیا اور ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ کے دربار میں دوسرے دن گیا، بادشاہ نے کہا واہ کس کے پاس تم نے علاج کرایا، تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میرے خدا نے ٹھیک کیا۔ تو کہا کیا میں نے؟ کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس لیے کہا کہ کیا میں نے؟ کہا نہیں، وہ خدا جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، کہا کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ اس نے سختی کی اس آدمی پر، اس درباری پر۔ وہ جب مارا پیٹا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس راہب نے سکھایا۔ پھر اس راہب کا نام لیا گیا، اس بچے کو بلایا گیا، راہب کو وہ بادشاہ نے راہب کو اس کے سامنے اس کے آڑے سے چیر دیا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں پیٹا۔ اور اسی طرح اس مصاحب کو، درباری کو بھی آڑے سے چیرا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرا۔ پھر اس بچے کو مارنے کا، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سیکھنے کا علم بچپن ہے۔ اس عمر میں آپ اس کو صرف گانا مت سکھائیے، آپ اور ہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کچھ پارے تلاوت کرانا سکھا دیں، کچھ پارے حفظ کرا دیں، کچھ صورتیں کم سے 25-30 صورتیں ان کو سکھا دیں، دین کے مسائل ان کو سکھا دیں، اچھے لوگوں کے نام سکھا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کے ہاتھ میں اصل تربیت کی چابی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر اتنے اونچے مقام پر پہنچے تو کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ ان کی ماں نے بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، ان کی ماں در در پھر رہی تھی۔ اور جب امام شافعی مدینہ سے واپس آئے تھے تو سامان کا جانوروں کا ایک سلسلہ تھا جس پر سامان لدا ہوا تھا۔ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، ماں سامنے کھڑی راستے میں، اور بیٹا جب آ رہے ہیں تو وہ مسکرا نہیں رہی ہے اور ناراض سی لگ رہی ہے۔ امام شافعی دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان کیا بات ہے کہ میں اتنے سامان کے ساتھ آیا، میں تو علم حاصل کر کے آیا ہوں، پھر بھی آپ ناخوش ہیں؟ کہا بیٹا میں نے تمہیں دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ابھی اسی وقت اسے صدقہ کر دو تو میں خوش ہوں۔
پھر امام شافعی نے سارے مال کو صدقہ کر دیا اور ماں کا ہاتھ پکڑا، گھر چلے گئے، خوش ہو گئی ماں. یہ ایسی مائیں تھی جنہوں نے تربیت کی، امام شافعی بنے. حضرت عبد القادر جیلانی کے ماں کا آپ نے سنا ہوگا. سینکڑوں ایسے واقعات ہیں. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اس وقت بہت عجیب قسم کی ہوا چل رہی ہے اور ہمارے نوجوان ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے بچھڑ رہے ہیں. آپ نے ان کو موبائل پکڑا دیا، ہم اور آپ نے ان کو موبائل پکڑا دیا، ہم اور آپ نے مٹھی بھر پیسے ان کو دینا شروع کر دیا. وہ کہاں خرچ کر رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی ہماری، ہم پکڑے جائیں گے. نظر رکھیے اس پر. یہی عمر ہے بننے کی اور یہی عمر ہے بگڑنے کی. آپ ان کو ماحول میں بھیجیے جیسے وہ بچہ راہب کے پاس جا کر کے علم والے ماحول میں رہا، اللہ نے اس کو مستجاب الدعا بنا دیا. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس بچے کی وجہ سے پورے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے. بادشاہ ناراض ہوا، گڑھے کھودوائے گئے، سب میں آگ بھر دیا گیا اور کہا ایک ایک کر کے کود جاؤ، اور جو اگر مجھ کو خدا مانتا ہے اسے چھوڑ دوں گا، جو نہیں مانتا اسے اس آگ میں دھکیل دیا جائے گا. پورے علاقے کے لوگوں کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی اور وہ کودنے والے سے پہلے تھوڑا سا سوچنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے، میں کود جاؤں، لیکن اس بچے کو تو کوئی قصور نہیں ہے اور یہ سبھی سمجھتا بھی نہیں ہے. اچانک سے وہ بچہ بول پڑا، ماں رکو مت، کود پڑو، جنت وہی ہے. گود میں پڑا بچہ، وہ بولتا ہے اور ماں اس بچے کے ساتھ کود پڑتی ہے. یہ پورا واقعہ ہماری جو کتابوں میں موجود ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کو پڑھیے، رمضان میں آیا، رمضان میں کم از کم ایک دو صورتیں خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی صورتوں کے ساتھ سنائے، ترجمے کے ساتھ ان کو سنائیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور ساتھ ساتھ کم از کم دین کے علم کے لیے اپنے گھر میں ایک وقت 10 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، مائیں بہنیں بیٹھے، کوئی ایک کتاب اچھی معتبر قسم کی کتاب لے کر بیٹھیں اور اس کو پڑھیں، دینی ماحول بنائیے. اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت جی میں تو آتا تھا کہ میں بہت دیر تک بات کروں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں جو آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ہم اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت ہمارے بند مٹھیاں سے بچیاں ہماری بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، وہ منشیات کے دنیا میں جا رہے ہیں، وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. ان سب کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ کبھی نہ سوچئے کہ کسی اور کا بچہ ہے، صرف یہ سمجھئے کہ ہماری امت کا بچہ ہے، ہمارے محلے کا بچہ ہے، ہمارے سماج کا بچہ ہے، یہ کلمہ گو کا بچہ ہے. اسے ہم بگڑنے نہیں دیں گے، ہم اسے سدھار کے رہیں گے. اگر اس کے لیے ہم اور آپ خاص کر نوجوان کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے، ہمارے بچے بگڑنے سے رہ جائیں اور صحیح راہ پر چلنے لگے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح راہ پر چلائے، ہمارے بچوں کو بھی بگڑنے سے بچائے، ہمارے بچوں کو صحیح دین علم اور صحیح سوچ عطا فرمائے. اور یہ چیزیں حاصل ہوگی ان مکاتب سے جو مساجد کے اندر ہوتی ہیں. اس لیے اس میں کوتاہی نہ کیجیے، اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے، چاہے ایک دن وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے چلے گا، لیکن کسی دن بھی اس کو ناغہ نہ کرنے دیجیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.